حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، لیکن نکاح نہ ہوا۔ ایک دن آپ حدیث شریف پڑھ رہے تھے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ جنت میں کوئی بھی اکیلا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا دنیا میں نکاح نہ ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ تعالی جنت میں اس کا نکاح کر دے گا۔ یہ حدیث سن کر حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا دے کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی نہیں ہوئی، لیکن تیسری رات خواب میں کیا دیکھتے ہیں، ایک عورت سامنے آئی کالے رنگ کی اور کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں، بصرہ شہر میں رہتی ہوں۔ صبح اٹھ کر حضرت نے تہجد اور فجر کی نماز پڑھی اور فوراً سفر کیا۔ بصرہ جہاں پہنچے، لوگ بڑے احترام سے ملے۔ آپ نے پوچھا، یہاں میمونہ ولید نامی کوئی عورت رہتی ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور وہ تو پاگل سی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، کبھی کوئی رو رہا ہے تو وہ ہنسنے لگتی ہے اور کوئی ہنس رہا ہے تو وہ رونے لگتی ہے، بکریاں چرانے کا کام کرتی ہے، آج بھی بکریاں لے کر جنگل گئی ہے۔ حضرت نے کہا، مجھے بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور جنگل مت جائیے، وہ بہت خطرناک ہے۔ مگر حضرت وہاں چلے گئے، جنگل واقعی خطرناک تھا، درندوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن جب وہاں پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ پہلا منظر یہ تھا کہ میمونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ بکریاں نہیں چرا رہی بلکہ جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ اور دوسرا منظر اور بھی حیران کن تھا، بکریاں تو چل رہی تھی لیکن انہیں کوئی انسان نہیں بلکہ شیر چرا رہے تھے۔ شیر بکریوں کے ارد گرد گھوم رہے تھے، اگر کوئی بکری ادھر ادھر جاتی تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا لیکن نقصان نہیں پہنچاتے۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اتنے میں میمونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ نے نماز مکمل کی اور کہا، اے عبداللہ ہمارا وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا، آپ یہاں آ گئے۔ حضرت نے حیرت سے پوچھا، ہماری تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ میمونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جس اللہ نے رات کو آپ کو میرے بارے میں بتایا، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بھی خبر دی ہے۔ پھر حضرت نے پوچھا، یہ تو بتاؤ کہ شیر بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر بیٹھے، یہ تو بکریوں کو کھا جانے والے ہیں۔ میمونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا، جب سے میں نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے تب سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جب بندہ اپنی رب سے صلح کر لیتا ہے تو دنیا کی مشکل سے مشکل چیزیں بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی رضا میں طاقت ہے، سکون ہے اور حفاظت بھی ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل کر دیجئے تاکہ ہر